بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق خیر الخلائق بعد الانبیاء هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء الذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم، سیرت امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ضمن میں درس قرآن و سنت کا سلسلہ سن 8 ہجری کے اہم ترین حالات تک پہنچ چکا ہے۔ اور اسلام کی اس عظیم الشان فتح کہ جو اپنی پائیداری میں، اپنی مضبوطی میں ایک مثال ہے، اس کا ابتدائی ذکر آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ اس فتح مبارک کو مضبوط اور اہم ترین فتح اس لیے کہا جا رہا ہے اہم اس لیے کہ اللہ رب العزت نے عین ان حالات میں
اس فتح کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور قرآن پاک کا حصہ اس کو بنایا کہ جب حدیبیہ میں مشرکین کی رکاوٹ ڈالنے کے بعد عمرہ کی اجازت نہ ملنے کے بعد بظاہر کمزور شرائط پر ان کے ساتھ معاہدہ کر کے آپ واپس جا رہے تھے، اب قسم قسم کے خدشات تھے، چیمے گوئیاں تھیں، پریشانیاں تھیں، لیکن مکہ سے نکلنے کے بعد جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ اپنی سواری پہ تشریف فرما ہیں، اور جب جبریل نے اس وحی کو مکمل کر لیا تو اس کے بعد آپ اس کو پڑھ بھی رہے تھے، اور صحابہ کرام نے آپ کا وہ انداز بھی نقل کیا کہ جس طرح کوئی شخص سواری پہ بیٹھا ہو اور سواری کے جھٹکے لگ رہے ہوں، اور اس وقت اگر کوئی چیز پڑھے اور تلاوت کرے تو جو آواز جو ہے اس میں اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے، تو صحابہ کرام نے اسی انداز میں اس کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے۔ ان بے چین ہونے والوں میں سے ایک سیدنا عمر ابن الخطاب بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حد تک بے چین ہوئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کے حضرت صدیق کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ صدیق، ہمارے حق ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، دین اسلام برحق مذہب ہے اور ہماری حقانیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، ان کے باطل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اتنی کمزور شرائط پر ان کے ساتھ سلو کر کے واپس جا رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو گیا تو ہم تم سے مانگیں گے نہیں، تمہارا کوئی اگر آدمی یہاں آ گیا ہمارے پاس مسلمان ہو کر تو ہم اس کو واپس کر دیں گے، اس مرتبہ جا رہے ہیں، آئندہ سال آئیں گے، ہتھیار نہیں لائیں گے، یعنی یہ کمزور شرائط جو ہیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ صدیق نے جواب میں کہا کہ عمر، کیا اس بات کو مانتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی اور آخری رسول ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ انہوں نے کہا جب اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ ہے تو پھر اس پر کسی قسم کا ذہن دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اس کے بعد جب یہ آیات اتری تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ اب بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے معذرت کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ، میں پریشانی میں کچھ کہہ بیٹھا ہوں۔ جا کر سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہ دیا، اس لیے کہ وحی کی کیفیت طاری تھی۔ پھر سلام کیا، پھر جواب نہ ملا، اب یہ تو پریشان ہوئے کہ میں تو ہلاک ہو گیا، اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو گئے۔ لیکن جب یہ آیت اتری تو اس کے بعد آپ نے بلوایا، عمر جس چیز کو تم کمزوری سمجھ رہے ہو اللہ نے اسی چیز کو فتح مبین قرار دے دیا ہے، اب یہ فتح ہوگی اور ہماری فتح ہوگی۔ اب یہ کس طرح فتح ہے، ایک سرسری سی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں، ورنہ یہ جو عسکری معاملات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، ان میں اگر انسان گہرائی کے ساتھ سوچنا شروع کر دے تو یہ اس پر بھی بڑی بڑی ضخیم کتابیں بنتی ہیں۔ اب حجاز کے اندر جو ہے وہ 3 قوتیں ہیں، بڑی خطرناک قوتیں۔ ایک یہود ہے جو واقعتاً اسلحے اور ہتھیار سے لیس قوت ہے، ان کا ایک پورا منطقہ ہے، ایک صوبہ ہے ان کا پورا، گویا کہ جس کو خیبر کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ تو پہلے ہی سے مخالف ہیں۔
اسی طرح بنو ثقیف اور بنو حوازن جو طائف کے لوگ ہیں، وہ اپنے زمانے میں جنگجو ہونے میں اپنی مثال آپ تھے وہ لوگ۔ اب دیکھو کس انداز سے کام ہوا، ادھر ان سے معاہدہ کر کے 10 سال تک کے لیے جنگ بندی کا اعلان ہو گیا مشرکین مکہ سے، اور اس کے بعد آپ سن 7 ہجری کو 6 میں یہ معاہدہ ہو رہا ہے، 7 ہجری کو آپ خیبر کی طرف گئے اور آپ اپنے عاقب کی طرف سے مطمئن ہیں کہ مشرکین مکہ اب حملہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے۔ اب اکیلی قوت سامنے یہود کی ہے، ورنہ ذہن تقسیم ہو جاتا، مشکل بن جاتی۔ اور جب خیبر کو فتح کر لیا تو اب واپس 2 بڑے قبائل سامنے ہیں گویا کہ، ایک قریش ہے اور دوسرا طائف کے لوگ ہیں، بنو حوازن اور بنو ثقیف۔ اگر آپ مکہ کا ارادہ کر کے جاتے اور یہ بتلا کے جاتے کہ مکہ جا رہے ہیں تو بنو حوازن بھی پیچھے سے حملہ کر سکتے تھے، اس لیے کہ آج اگر ان کی باری ہے تو کل ہماری باری بھی آ سکتی ہے۔ لیکن آخر وقت تک آپ نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ آپ کا ارادہ کہاں جانے کا ہے۔ بنو حوازن اپنے طور پر اپنے قبیلوں میں تیار ہو کے بیٹھے ہیں کہ شاید ہماری طرف آ رہے ہیں۔ مکہ والوں کو تو 4 میل پہلے تک خبر ہی نہ پہنچی کہ اللہ کے رسول کا لشکر مدینہ سے روانہ ہو چکا ہے۔ اور جب بنو حوازن سے آپ نے رخ موڑ لیا، اب وہ مطمئن ہو کے گھر میں بیٹھ گیا کہ ہماری طرف تو آپ نہیں آ رہے، باقی جہاں جا رہے ہیں وہ تھک گئے نا ذہنی طور پر، ہمارے پاس تو آنے کا ارادہ نہیں، ادھر سے بھی اطمینان ہو گیا۔ اب پھر جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو ان مکہ والے لوگ جو تھے ان کے اندر وہ سخت ہی باقی نہیں تھے کہ وہ مقابلہ کر سکتے مسلمانوں کا، اور اس کے بعد آپ نے وہ مکہ فتح فرمایا، اور مکہ فتح کرنے کے بعد پھر آپ اکیلی قوت جو بچی ہوئی تھی بنو حوازن اور بنو ثقیف کی، مکہ فتح کرنے کے بعد آپ فی الفور اس طرف روانہ ہو گئے۔ اب دیکھو یہ ہے قیادت اور یہ ہے عسکری سوچ، کس انداز سے آپ نے کام کیا، کس طرح وہ قومیں جو مخالف تھیں وہ مغلوب ہو گئیں اور ان کی حیثیت ختم ہو گئی، حیثیت اسی کی باقی رہی جو اسلام کے دامن میں آ کے پناہ گزین ہو گیا۔ اور مکہ مکرمہ میں جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ ان لوگوں کے اندر مزاحمت کی کوئی سخت باقی نہیں تھی، اب اس لیے تو ابو سفیان الگ منتیں کر رہا ہے، حضرت عباس الگ منتیں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ چڑھائی نہ کریں، لڑائی نہ کریں، ہم کو درمیانی راستہ نکالتے ہیں، مذاکرات کروا لیتے ہیں۔ اور مکہ مکرمہ میں ویسے کوئی خاص بڑی مزاحمت نہیں ہوئی، لیکن ایک اکرمہ ابن ابی جہل جن کو بعد میں اللہ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، ان کے پاس کچھ 40-50 آدمی تھے، تو ایک جگہ پہ وہ کھڑا ہو گیا گھات لگا کر، اور حضرت خالد بن ولید اتفاق سے وہاں پہنچے، چند آدمی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا دیکھا اکرمہ ہے، رشتہ داری بھی تھی، کہا اکرمہ یہ کیا ہے، یہ صف بندی کر کے کھڑے ہو، آج بھی اس وقت بھی مقابلے کا سوچ رہے ہو، یہ کیا عقل مندی ہے، ڈال دو ہتھیار، عام معافی کا اعلان ہو گیا ہے، تم سے کوئی لڑے گا نہیں، تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں، میں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، ہتھیار ڈال دو۔ اس نے کہا کہ خالد یہ نہیں ہو سکتا، میں ہتھیار ڈال دوں، اللہ کا نبی حرم میں پہنچ جائے اور اس کو سنبھال لے، ہماری دشمنی ہے، مخالفت ہے، میں اپنے مخالفین کو اس طرح مکہ کے اندر اللہ کے حرم میں آزاد گھومتا پھرتا میں نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہ تو داخل ہو چکے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، کعبۃ اللہ کا انتظام و انصرام آپ کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اب کیا کرو گے لڑ کر؟ اس نے کہا نہیں میں لڑوں گا۔ انہوں نے بڑا سمجھایا، لیکن وہ لڑائی پہ جب آمادہ ہوئے تو حضرت خالد لڑنا بھی جانتے تھے، لڑنا بھی جانتے تھے، چند آدمی ساتھ تھے، اس طرح انہوں نے زبردست وار کیا کہ اول وہلہ میں پہلے حلے میں 23 آدمی ان کے مارے گئے۔ جب 23 آدمی مارے گئے تو اس کے بعد وہ بھاگا اکرمہ جو ہے وہاں سے نکل کے، تو یہیں سے ایک مثل بھی مشہور ہو گئی، عربی کے اندر ایک محاورہ بن گیا۔ کسی نے پوچھا نا آئی نا اکرمہ، تو جواب میں حضرت خالد نے کہا کہ اکرمہ فر من خندمہ، وہ جو جگہ تھی نا خندمہ، اس جگہ کا نام تھا، ایک گھاٹی تھی پہاڑی، اس کے اندر اکرمہ کھڑے ہوئے تھے پہلے،
تو وہاں سے پھر بھاگے، اس وجہ سے یہ ایک محاورہ بن گیا، اکرمہ فر من خندمہ، اکرمہ خندمہ سے بھاگ گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جیسے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے کہ حرم اللہ کا تصویروں سے، صورتوں سے، مورتیوں سے بھرا پڑا تھا، ایک نہیں، دو نہیں، 360 بت اور تصویریں اندر آویزاں تھیں، اور یہ لوگ ان کو پوجتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دست مبارک سے گرایا، لاٹھی کے اشارے کرتے گئے اور وہ گرتی چلی گئیں۔ جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ملیاں بیٹ ہوتے گئے سارے جھوٹے معبود، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی صورتیں، ان کی تماثیل جو تھیں، تصویروں کی شکل میں آویزاں تھیں، ان کو بھی آپ نے اپنے دست مبارک کے ساتھ اتارا اور آپ نے ختم کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، انہوں نے ان کے ہاتھوں میں 5 قسمت کا حال معلوم کرنے والے تیر پکڑا رکھے ہیں، واللہ مستقسما بذالک، انہوں نے تو کبھی اللہ کی قسم اس قسم کے کام نہیں کیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ امت جو بت شکن تھی، جس کے نبی نے شبیہ پرستی سے منع کیا تھا، ایک اللہ کی عبادت و پکار کا درس دیا تھا، آج وہی امت اسی شبیہ پرستی کے اندر ایسے حد سے گزر چکی ہے کہ اللہ مان والا حافظ۔ اگر ان لوگوں نے مٹی کے بت بنائے، پتھر کے بت بنائے، اور اپنے آرٹ کے ذریعے سے تصویریں انہوں نے دیواروں پہ سجائیں، تو آج یہ قوم یہ کام نہیں کر رہی۔ انہوں نے انبیاء کی تصویریں بنائیں، انہوں نے اولیاء کی تصویریں نہیں بنائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک تصویر کو بڑا بابرکت سمجھ کے اس کو سیل کیا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، آویزاں کیا جاتا ہے، اور وہ خیالی تصویر کس کی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمہ اللہ تعالی۔ اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ایک کشتی بنی ہوئی عورت ہے اور دعا مانگ رہی ہے، حالانکہ دعا کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ عبادت، دعا عبادت ہے، اور یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لائق نہیں، لیکن یہ تصور دیا جاتا ہے کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارو گے تو تمہاری ڈوبی ہوئی کشتیاں بھی باہر آ جائیں۔ اب وہ تصویریں پھر تقسیم ہوتی ہیں اور لوگ اس کو بابرکت سمجھ کے لگاتے ہیں۔ بچپن میں ایک تصویر دیکھا کرتے تھے، وہ ابتدا میں تو سمجھ نہیں آتی تھی، بعد میں پتہ چلا، حیرانگی ہوتی تھی کہ عام طور پر ٹرکوں کے پیچھے بنا ہوتا تھا کہ عورت کی تصویر اور نیچے گھوڑا ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، سر عورت کا، پیچھے نیچے گھوڑا ہے سفید، یہ کیوں بناتے ہیں جی؟ وہ پتہ چلا جی یہ براق کی تصویر ہے جی، یعنی تصویر لازمی بنانی ہے، اس کو بابرکت سمجھ کر سینے سے لگانا ہے، یہ براق کی تصویر ہے جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی یہ تصویر ہے جی، اس کی شبیہ ہے جی، اس کو برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ پتہ نہیں اس زمانے میں کون سا کیمرہ مین بیٹھا ہوا تھا جس نے براق کی بھی تصویر بنا لی، اوپر سر عورت کا ہے اور نیچے گھوڑا بنایا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ اور تصویر بنانے کی تو جرت نہ کر سکے یہ قوم، ظاہر بات ہے کہ مشکل کام تھا، لیکن آپ کے نالین پاک جو ہے اس کی شبیہیں بنا کر پھر اس کو سجایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کے رسول کے نالین ہیں جو تمہارے سنار نے بنائے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ شبیہ کے تصور کو ختم کرتا ہے، نہ یہاں ذوالجناح کی شبیہ چلتی ہے، نہ دلدل کی شبیہ چلتی ہے، نہ انبیاء کی شبیہ چل سکتی ہے، اور نہ کسی بہانے اور کسی یعنی خود ساختہ رسم کے ذریعے سے کچھ چیزوں کی شبیہیں بنا کر ان کی تعظیم کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ یہ خالص اور کھرا مذہب ہے۔ اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ جب کبھی مشکل پیش آ جائے تو مشکل کے اندر، تکلیف کے اندر، حاجت کے اندر اگر عبادت و پکار کرنے کی نوبت ہو تو کس کی عبادت و پکار کرنی ہے بھائی؟ ایک اللہ کی۔ آپ نے وہ تصویریں ختم فرمائیں، پھر اس کے بعد پھر آپ مروہ پہاڑی پہ تشریف لے گئے، اور عورتوں کی ایک جماعت وہاں پر آ گئی بیعت کرنے کے لیے۔
اور آپ نے بیعت کی، ان کو شرائط بیان کی جو سورہ ممتحنہ میں اللہ رب العزت نے جن کو ذکر کیا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف۔ اگر آئیں آپ کے پاس بیعت کرنے کا ارادہ کریں تو آپ ان کو کچھ شرائط بیان کریں، اور اگر وہ ان شرائط کو مانیں فبایعہن واستغفر لہن اللہ، ان کی بیعت آپ قبول کریں، ان کے حق میں آپ استغفار کریں، واللہ غفور الرحیم۔ چنانچہ آپ نے ایک پردہ لٹکا دیا درمیان میں، کیونکہ غیر محرم عورتیں بھی تھیں تاکہ کسی پر نظر بھی نہ پڑے۔ لیکن آج کل کے پیروں نے غیر محرم کو دیکھنا حلال کر رکھا ہے نا، کہ کوئی حرج نہیں ہے جی، پیر صاحب سے پردہ نہیں ہوتا جی، گھر میں داخل ہو جائے، مجلس میں بیٹھ جائے، عورتیں اپنے ہاتھ دکھاتی پھریں، اللہ معاف کرے، اسی بہانے سے پھر نتیجہ اتنا خطرناک نکلتا ہے کہ انسان ایک مسلمان کی عزت کے جنازے نکلنے لگتے ہیں، اس لیے کہ بنیاد غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرنے لگیں کہ جس نبی کی حیثیت قوم کے باپ کی حیثیت ہوتی ہے، جس میں گناہ کا شائبہ بھی موجود نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی بیعت کرنے لگے تو درمیان میں پردہ لٹکا دیں، اور یہ امت کے پیر یہ کہیں کہ دیکھو جی ہمیں پردہ کی کوئی ضرورت نہیں، دل پاک ہونا چاہیے جی۔ اللہ آپ نے پردہ لٹکوایا، عورتیں آ گئیں، اور آپ نے اس کے بعد پھر بیعت شروع کی، یا عورتوں کو بھی کہا گیا کہ تم بھی گھونگھٹ اپنے کر لو۔ یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، آپ نے پھر اس کے بعد یہ شرائط سنانی تھی، چونکہ مجمع بہت زیادہ تھا، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، ان کو ساتھ کھڑا کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ الفاظ بولوں گا اور تم نے میرے الفاظ کو پھر آواز بلند کر کے آگے پہنچانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیعت کرتی ہو اللہ تشرکن باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی۔ عورتوں نے پھر بلند آواز سے کہا کہ ہم وعدہ کرتی ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پھر فرمایا کہ وعدہ کرتی ہو کہ تم چوری نہیں کرو گی۔ عورتیں بلند آواز میں کہتی ہیں یا رسول اللہ وعدہ کرتی ہیں ہم چوری نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ وعدہ کرتی ہو کہ اولادوں کو قتل نہیں کرو گی۔ یا رسول اللہ وعدہ کرتی ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گے۔ بہتان نہیں تراشو گی۔ یا رسول اللہ وعدہ کرتی ہیں بہتان، اللہ کے رسول کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ نہیں یا رسول اللہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو بیعت کے الفاظ جو تھے وہ کہلوائے، لیکن یہ ہوا کہ جب ابتدا سے آپ نے شرائط کو بیان کرنا شروع کیا، ایک عورت ہے چہرے پر گھونگھٹ ہے اور کھڑی ہو گئی، لمبی تڑنگی عورت ہے، کانہا من نساء مضر، ایسے لگتا ہے کہ قبیلہ مضر کی عورتوں میں سے ہے۔ قبیلہ مضر کے لوگ جو ہے وہ بڑے قد کاٹ کے لوگ تھے، ایسے لگتا ہے کہ وہ قبیلہ مضر کی عورتوں میں سے لمبے قد کاٹ کی۔ جب یہ کہا نا کہ یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، وعدہ کرتی ہو کہ شریک نہیں ٹھہراؤ گی اللہ کا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اس نے کہا جی شریک کس کو ٹھہرائیں گے اب؟ جن کو آج تک شریک ٹھہرایا تھا انہوں نے تو ہمارے جو مدد تعاون کی وہ آپ کے سامنے ہے، انہوں نے تو ہمارا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، اب بھی ہم ان جھوٹے معبودوں کو پکاریں گی؟ آپ نے فرمایا کہ بڑی جری عورت ہے، نڈر عورت ہے، اللہ کے رسول کی مجلس میں اس طرح بڑی بہترین اور دو ٹوک انداز میں اس نے بات کر لی۔ پھر کہا ولا یسرقنا، وعدہ کرتی ہو کہ چوری نہیں کرو گی۔ وہی عورت پھر اٹھ کے کھڑی ہو، اس نے کہا یا رسول اللہ چوری تو واقعی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر مجبوری ہو، خامند کے مال سے کچھ لینا پڑ جائے گھر کا نظام چلانے کے لیے، تو وہ چوری کے زمرے میں تو نہیں آئے گا۔ آپ نے میں نہیں، ضرورت کی چیز اگر ہے اور خامند کے مال میں سے ہے تو وہ چوری کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ آپ نے میں لیکن یہ عورت ہے کون؟ یہ کون ہے جو اتنی بہترین؟ پھر اس کے بعد پھر جب یہ اگلی بات کی ولا یقتلن اولادہن،
یہ بھی وعدہ کرتی ہو کہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گی۔ اس نے اٹھ کے کہا کہ ربیناہم صغارا وقتلتموہم کبارا، ہم نے جن کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے پال کر جوان کیا تھا، پالا پوسا تھا، آپ نے تو بدر و احد میں ان کی گردنیں کاٹ دیں، اب پھر مزید ہم کس کو قتل کریں؟ ہم اپنے خاندانوں کو ختم کروا چکی ہیں آپ کے ہاتھ سے، پھر مزید اب کسی کو قتل کرنے کی نوبت کیا باقی رہ گئی؟ اب کون قتل کرے گا کسی کو؟ یہ بات بڑی مشکل ہے۔ اب میں تعارف تو کرواؤ اس عورت کا، یہ ہے کون؟ آپ کو بتلائے گا کہ یہ ہند ہے، زوجہ ابو سفیان، اور جس کے قتل کا حکم اللہ کے رسول جاری کر چکے تھے، جن 10 افراد کا نام لیا گیا کہ اگر یہ ان کو تم پاؤ کہ کعبۃ اللہ کے پردوں کے اندر بھی چھپے ہوئے ہیں تو ان کو قتل کر دو۔ تو ان میں سے ایک ہند کا نام بھی تھا جو حضرت حمزہ کا اس نے کلیجہ چبایا تھا، اس کے آرڈر اور حکم سے حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے۔ لیکن جب صورتحال بدلی، اب اس نے یہ سمجھا کہ اسلام بھی قبول کرنا چاہیے، واقعتاً ہمارا دین مغلوب ہو چکا ہے، اعتراف کر لیا اس نے، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ قتل کا حکم بھی صادر ہو چکا ہے۔ عورتوں کے اندر اسی طریقے سے گھس کے اندر بیٹھ گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی تو جان بھی بچ جائے گی اور ایمان بھی مل جائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تعارف کروا دیتی ہوں، میں ہند ہوں، ابو سفیان کے ہو واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب میں کہ ہند تیری قسمت اچھی ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے سزا سے بھی بچایا اور تجھے اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے بھی سرفراز کر دیا ہے۔ اب آپ کے دل میں احترام آ گیا، اس لیے کہ رشتے میں آپ کی چچی بنتی ہے، ابو سفیان رشتے میں آپ کے چچا تھے، یہ چچی بنتی ہے، پھر خاندان کی بڑی عورت ہے، سردار مزاج کی عورت ہے، بات کرنے والی ہے، مردوں میں بھی اس کی بات چلتی تھی، آپ نے اس کی عزت اور تکریم فرمائی۔ اور اس کے بعد آپ نے جب یہ شرائط وغیرہ بیان کی اور ایمان سب عورتوں نے قبول کیا اور آپ نے سب کو کلمہ پڑھوایا، اور اب چند لوگ اور باقی رہ گئے تھے کہ جن کا حساب نپٹانا تھا، جن میں سے اکرمہ ابن ابی جہل ہیں، صفوان ابن امیہ ہے، یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، عبداللہ ابن سعد ابن ابی الصراح ہے کہ جن کے متعلق آپ نے قتل کے احکام جاری کیے تھے۔ اکرمہ ابن ابی جہل جو ہے تو اتفاق سے جب وہاں سے بھاگے جدہ پہنچے، اور جدہ میں ایک کشتی تیار کھڑی تھی سوڈان کی طرف جانے والی، تو انہوں نے اس میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب دل کے اندر تو اسلام سے نفرت ہے نا، اسلام قبول نہیں کرنا، لیکن اللہ کی شان بیوی مسلمان ہو گئی، بیوی مسلمان ہو چکی ہے، ابو جہل کی بہو مسلمان ہو گئی، بیٹا بھاگ کے جا رہا ہے، کشتی میں سوار، کشتی اتفاق سے بھنور کے اندر آ گئی۔ کشتی جب بھنور کے اندر آئی تو سارے لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ اب تو ڈوبتے ہیں، انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، خالص اللہ کو۔ قرآن کہتا ہے نا یہ مشرکین کی عادت ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی بھنور میں آ جاتی ہے، دوسرے مقام پر فرمایا ظنوا انہم احیط بہم، انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ بس اب مارے گئے، یہ موجیں ہمارا گھیرا کر لیں گی اور ہم غرق ہو جائیں گے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت یہ کہتے ہیں دیکھو جی یہاں ہماری مراد کو اور کوئی نہیں پہنچ پائے گا، یہاں ہماری مراد کو پہنچنے والا صرف اللہ ہے، وہاں خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ لما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب اللہ نے ان کو خشکی کی طرف نجات عطا کر دی، کنارے لگا دی اللہ نے ان کی کشتی کو، اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو جی فلاں کی نظر کرم ہو گئی، اس کے نام کی نظر و نیاز کام آ گئی، فلاں کو پکارتے تھے نا جی، سالانہ اس کے نام کا نذرانہ نکالتے تھے نا جی، اس نے کرم کر دیا ہمارے اوپر۔ قرآن کہتا ہے دیکھو ان کی حالت کو، جب گھرے ہوئے تھے تو کہتے تھے خالص اللہ بچائے گا، اور جب باہر نکل گئے تو کہتے ہیں فلاں نے نظر کرم کر دی، اذا ہم یشرکون، پھر اللہ کے شریک بنانے لگتے ہیں۔ اور جب ہر طرف سے آوازیں وہاں اللہ 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 کی آوازیں آنے لگی، اکرمہ ابن ابی جہل نے وہاں سوچا کہ دیکھو اگر اس مشکل میں اللہ کو پکار رہے ہیں یہ، اور کہتے ہیں کوئی بھی اور قریب نہیں آتا، نہ لات ہے نہ منات ہے نہ عزا ہے نہ حبل ہے نہ اصاف ہے نہ نائلہ ہے، کوئی بھی قریب نہیں آئے گا، صرف اللہ ہی بچائے گا۔ جو اس حال میں بچاتا ہے تو پھر لگتا ہے مسلمانوں کا دین ٹھیک ہے، ہر حال میں پھر بچانے والا کون ہے بھائی؟ ایک اللہ ہے۔
اب یہ جو کیفیت ہے نا ایمان کی، ہدایت کی، اتفاقاً بات آ گئی اس کو سمجھنے، اس کو کہا جاتا ہے جذب، اس کیفیت کو کہ بندہ بھاگ رہا ہو، اللہ کی رحمت خود کھینچ لے اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ جذب بولتے ہیں، جذب۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو جذب نصیب فرمائے، ہم تو بھاگنے والے ہیں نا، اور توبہ کی توفیقیں ہمیں حاصل نہیں ہوتی، ہماری ہر چیز بناوٹی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ کی طرف سے ایسا فیصلہ آ جاتا ہے کہ بندہ دور نکل رہا ہے، اللہ کی رحمت اس کو کھینچ لیتی ہے۔ بندہ قتل کے ارادے سے جاتا ہے، ہدایت مل جاتی ہے۔ بندہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتا ہے، توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ چوری کر رہا ہے، اچانک کوئی منظر سامنے آتا ہے، سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے اور وہ شخص ولی بن جاتا ہے۔ اس کو جذب کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے، ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے سچے ولی بھی تھے، لیکن ان کو ولایت ملی کس طرح؟ یہ جو تصوف کے سلاسل ہیں نا، ان کے اندر ان کا ایک نام، بڑے شیخ کی حیثیت سے ان کا نام متعارف ہے، اب ابراہیم ابن ادم، لیکن یہ بادشاہ تھے، اچھے خاصے علاقے کی سلطنت کے مالک تھے۔ تو یہ اپنے کام کاج سے، اپنے امور سلطنت سے جس وقت فارغ ہوئے اور تھک ہار کے اپنے کمرے کی طرف آنے لگے، وہاں دیکھا کہ ان کے بستر پر کنیز سوئی ہوئی ہے، ان کی خادمہ سوئی ہوئی ہے۔ خادمہ جو تھی وہ پہلے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، صفائی کرتے کرتے اچانک اس نے ہاتھ لگایا بستر کو کہ دیکھو جی مخمل کا بھرا ہوا بستر، اتنا نرم و گداز بستر ہے جس پر بادشاہ سویا کرتے ہیں، لیکن اب تو بادشاہ موجود نہیں ہے، کم از کم سو کے دیکھ اس کے اوپر لیٹی، وہ تو بیچاری تھی یعنی خشک اور درشت قسم کی جگہوں کے اوپر سونے والی، سنگریزوں پہ لیٹنے والی۔ جب اس نرم و گداز بستر پہ لیٹی تو اس کو سکون اور راحت محسوس ہوئی اور نیند آ گئی۔ اب بادشاہ داخل ہوا، ہاتھ میں جس طرح بادشاہوں کے چابک ہوتا ہے، چابک ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اپنے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ کنیز ہے، خادمہ ہے اور بستر پر سوئی ہوئی۔ غصہ آ گیا، خادمہ کی یہ جرت کہ شاہی بستر پہ سوئے، اتنی بدتمیز اور گستاخ۔ اسی نیند کی حالت میں دو چار چابک زور سے اس کو مارے کہ اس کی چمڑی ادھڑ گئی، چیخ کے بلبلا کے اٹھی۔ اب پہلے تو چیخی درد کی وجہ سے، لیکن پھر مسکرائی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ پہلے روئی ہو اب پھر مسکراتی ہو، چلو جو کچھ کیا تو نے کر دیا، لیکن یہ تو بتلاؤ کہ پھر ہنسی کیوں ہو؟ اب رونے کے بعد ہنسنے کا تو کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو میں عرض کروں کہ روئی تو اس لیے ہوں کہ آپ کی چابک اتنی سخت لگی کہ جسم کی چمڑی ادھڑ گئی، اور میں مسکرائی اس لیے ہوں کہ جس بستر پر ایک لمحہ سونے کی اتنی نقد سزا مجھے مل گئی، جو ساری زندگی اس بستر پہ سوئے گا اس کی سزا کیا ہوگی؟ جب یہ الفاظ بولے تو بادشاہ جو تھا اس کے دل پہ چوٹ لگی، اس کو جذب کہتے ہیں۔ اس نے کہا خادمہ نے یہ بات کر دی کہ اگر اللہ نے اسی بستر پر سونے کا حساب مجھ سے لے لیا تو میں کیا کروں گا؟ باقی نعمتیں تو اپنی جگہ پہ۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کی ایک ایک نعمت کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک بستر پر سونے والی نعمت کا حساب اگر مجھ سے مانگ لیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب اس کے بعد اس نے کہا اپنے جو عزیز و اقارب تھے کہ یہ بادشاہی اور سلطنت تم سنبھالو، اور وہ خود جنگل کی طرف نکل گئے، اور پھر اس کے بعد پھر اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھتے بیٹھتے اللہ نے ان کا تعارف ایک ولی کی حیثیت سے کروایا۔ اس کو جذب کہتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم نہیں کئی صحابہ کے واقعات ہیں اس قسم کے کہ جن کو ہدایت اسی طریقے سے جذب کے ذریعے سے ملی۔ بعض اوقات دیوار پر لکھی ہوئی ایک نصیحت ہوتی ہے، آدمی اندر سے گناہوں کا مارا ہوا شخص ہوتا ہے، دل زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے، لیکن دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت راستے سے گزرتے ہوئے کسی آدمی کا ایک جملہ فوراً اثر کرتا اور انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی۔ حضرت عمر تلوار لے کے جا رہے، باقاعدہ جنگ کرنے کے ارادے سے جس طرح آدمی نکلتا ہے، تیر و کمان بھی ساتھ ہیں اور زرہ پہنی ہوئی ہے، تلوار ننگی ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اور غصے کے اندر۔ غصہ بھی کیا ہے کہ دیکھو یہ روز روز کی لڑائی ہے، کبھی ایک مرتا ہے کبھی دوسرا مرتا ہے، قوموں میں ہماری قوم کا ناقص تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ عجیب قوم ہے جو اپنوں کو مار رہی ہے، اور سبب اس کا یہ نیا پیدا ہونے والا رسول ہے محمد عربی ہیں
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چلو یہ قصہ پاک تمام کر دیا جائے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ لیکن راستے میں جس وقت نعیم ابن عبداللہ ملے، کہاں کا ارادہ ہے؟ نہ ترید، انہوں نے کہا میں جاتا ہوں، یہ معاملہ ختم کرتا ہوں۔ اب انہوں نے دیکھا وہ مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے جو اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے میرے نبی کو قتل کرنے والا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تلوار جو نکلی ہوئی تھی ان کے اوپر چل جاتی۔ انہوں نے رخ بدلنے کے لیے کہا کہ اپنی بہن کی خبر تو لو، بہنوئی کا حال تو جا کے پوچھو، بعد میں ادھر جانا، بڑے پہلوان بنے۔ اللہ کی رحمت ان کی منتظر تھی۔ چند لمحے کی ملاقات کے بعد قرآن پاک کی چند آیات جس وقت سنی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، جب یہ آیات سنی اللہ رب العزت نے یکدم دل کی دنیا بدل دی۔ پہلے بول رہے تھے تو زبان گنگ ہو گئی، پہلے جوان مرد بنے ہوئے تو جوانی ختم ہو گئی، پہلے تلوار لہرا رہے تھے تو ہاتھ میں تلوار لہرانے کی سکت ختم ہو گئی۔ اس کیفیت کے اندر اللہ کے رسول کے سامنے پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی سا ہاتھ لگایا، عمر جیسا شخص، چٹان بن جانے والا شخص، اللہ کے رسول کے ایک ہاتھ کی تاب بھی نہ لا سکا، زمین پہ ڈھیر ہو گئے اسی وقت۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ کے دربار میں آیا ہوں صرف ہدایت اور اسلام قبول کرنے کے لیے، اب لڑنے کی ہمت ختم ہو چکی ہے اور زمانہ بھی گزر چکا ہے۔ اللہ اس کو جذب کہتے ہیں۔ ارادہ کیا تھا، اللہ نے رخ کس طرح موڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر نکل کے آئے قبیلہ دوس سے اور اپنی والدہ کو بھی ساتھ لائے تھے، مدینہ طیبہ میں ایک چھوٹے سے پرانے سے مکان میں رہ رہے ہیں، ایک کمرے میں، لیکن خود مسلمان ہو گئے، والدہ اسلام قبول نہیں کر رہی، اور ان کی تو یہ عادت تھی حضرت ابو ہریرہ کی، اور کوئی کام کاج نہیں تھا، سارا دن اللہ کے رسول کی مجلس میں، خود اپنے پاس کھانے پینے کا نہیں تھا، والدہ کو کیا کھلاتے پلاتے، 2 دن 3 دن 4 دن تک فاقہ ہوتا تھا، اور کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا تھا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوشیاں آنے لگتی تھی۔ پھر جب لیٹ سویر گھر میں کبھی والدہ کا حال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو والدہ ناراض ہو جاتی تھی، کہاں رہے ہو اس وقت تک، کدھر بیٹھے رہے ہو، خبردار ادھر نہ جانا۔ ایک دن دل کے اوپر یہ چوٹ لگی کہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ والدہ نے اس دن ہاتھ بھی اٹھایا، مارا بھی صحیح حضرت ابو ہریرہ تھا کہ آئندہ اگر ادھر گئے تو میرے گھر میں کبھی نہ آنا۔ اب روتے ہوئے آیا اللہ کے رسول کی مجلس میں کہ یا رسول اللہ دیکھیں آج تو والدہ سخت ناراض ہوئی، مارا بھی ہے اس نے مجھے، آپ دعا کریں میری والدہ مسلمان ہو جائے، کئی مرتبہ اسلام کی دعوت دے چکی ہوں، وہ تو مجھے ہی منحرف کرنے کے چکروں میں۔ اب میں اچھا یہ الفاظ جب بولے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، ادھر آپ کے ہاتھ بلند ہوئے، حضرت ابو ہریرہ بھاگتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے، کسی نے پوچھا ابو ہریرہ خیر تو ہے، اتنی تیز سپیڈ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں اور پہلے تو بھاگتے ہی نہیں، آپ نہ بھاگ سکتے ہیں، کمزور آدمی تھے، کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جلدی اس لیے بھاگ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میں گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا اللہ کے رسول کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ گھر میں گئے تو ادھر جا کے دیکھا بیوی والدہ جو پہلے مار رہی تھی، غصہ کر رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا تو محسوس ہوا غسل کر رہی ہے، کہا تھوڑی دیر ٹھہرو، جس وقت دروازہ کھولا تو کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ چہرے پہ وہ نورانیت طلوع ہو چکی تھی جو نئے مسلمان کے چہرے پہ طلوع ہوا کرتی ہے۔ کہا جلدی لے جاؤ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اللہ کے رسول کے قدموں میں جا کر جان دے دوں تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن اسلام کے بغیر نہیں جانا چاہتا۔ اس کو جذب کہتے ہیں کہ جو دور بھاگتا ہو اللہ اس کو بھی قریب لائے۔ اکرمہ ابن ابی جہل مکہ چھوڑ کے چلے گئے، جدہ سے کشتی میں بیٹھ گئے، سوڈان کا رخ کر لیا، لیکن جس وقت مشرکین کی زبان سے اللہ اللہ کی صدا سنی تو اس وقت کہا کہ جب یہاں اللہ ہے تو ہر جگہ اللہ ہے، پھر ہر جگہ پر پھر پہنچنے والا اللہ ہی ہے۔ اور ادھر اکرمہ کی بیوی جو تھی اللہ کے رسول کی مجلس میں گئی، اس نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرا خامند بھاگ چکا ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے وہ جدہ کی طرف جائے گا، کوشش کرتا ہوں میں پیچھے پہنچ جاؤں، اس سے ملاقات کروں، اس کو اسلام کی دعوت بھی دوں، لیکن آپ تو اس کی قتل کا حکم صادر فرما چکے ہیں، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو کیا آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ آپ فرمایا کہ تم میری بہن بیٹی ہو، لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تم کس کی بہو ہو،
تو تم بھی تو ابو جہل کی بہو ہو نا. اگر تم نے اسلام قبول کیا اور تمہیں امان مل گئی تو اکرمہ بھی اگر اسلام قبول کرے گا تو اس کو امان ملے گی. ہم کسی سے ذاتی اناد نہیں رکھتے. اسلام جو ہے وہ حسم و نسب کی بنیاد پر نہ محبت میں غلو کرتا ہے نہ دشمنی کرتا ہے کسی کے ساتھ. لہذا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، لے آؤ، تجھے بھی امان مل گئی، اس کو بھی امان مل جائے گی، اور اسلام کے دامن میں ہمارے برابر اس کو حقوق حاصل ہوں گے مسلمانوں کے برابر. اب یہ بھی پہنچ گئی اور اکرمہ کو جا کر کہا، اس نے کہا تو میں تو خود اپنے دل کے اندر ایک نئے جھونکے خوشگوار محسوس کر رہا ہوں اور میرے دل میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھے مسلمان ہونا چاہیے. چنانچہ وہ بیوی اکرمہ کو لے کر آ گئی اللہ کے رسول کی مجلس میں، اور جب پہنچی اور یہ مسلمان ہوئے، ففرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول خوش ہوئے، اس لیے کہ جب سید القوم، کوئی قوم کا سردار جب مسلمان ہوتا ہے تو ایک آدمی مسلمان نہیں ہوتا، پھر اس کی دیکھی کئی لوگ مسلمان ہو جایا کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن سعد ابن ابی السرح، جس کے متعلق آپ یہ سن چکے ہیں کہ پہلے یہ کاتب وحی بھی تھا، یعنی کچھ عرصہ اس نے کتابت بھی کی وحی کی، لیکن مرتد ہو گیا، پھر مکہ میں آ گیا، اور یہاں مکہ کے لوگوں کو کہا کہ کوئی میں بڑا قریب رہا ہوں جی، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، یہ جو قرآن بیان کیا جاتا ہے، جو وحی بیان کی جاتی ہے، میں بھی وحی لکھ سکتا ہوں، میں بھی بنا سکتا ہوں. اس قسم کی باتیں اس نے کی. اور یہ وہ شخص تھا کہ جب بنو بکر اور بنو خزاعہ کی آپس میں لڑائی ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ میں اپنے تجربات کی روشنی میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم دیت قبول کر لو، دیت دے دو، معاملہ مدینہ تک پہنچنے سے پہلے پہلے یہیں ختم کر دو. لیکن اس وقت انہوں نے نہیں مانی تھی اس کی بات. اب یہ عبداللہ ابن ابی السرح جو ہے یہ پہلے بندے تلاش کر رہا ہے کہ کس کو ساتھ لے جاؤں. حضرت عثمان چونکہ نرم دل آدمی تھے، ان کے پاس گیا اور جا کر کہا اجر نہیں ہے عثمان مجھے پناہ دے دو، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اللہ کے رسول کے سامنے مجھے لے جاؤ. حضرت عثمان ساتھ لے کے چل پڑے. حضرت عمر نے دیکھا، گردن مارنے کے لیے پیچھے بھاگے. حضرت عثمان نے دور سے آواز لگائی اللہ کے رسول کو، یا رسول اللہ، یہ عبداللہ ابن ابی السرح میرے پاس آیا ہے اور یہ میں اس کو امان دے چکا ہوں، یہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. آپ نے کہا ٹھیک، اندر آ جاؤ. اندر گئے اور اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس نے کہا بایعنی یا رسول اللہ، ابسط یدک وبایعنی یا رسول اللہ، اپنے ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ، حتیٰ کہ چوتھی مرتبہ پھر حضرت عثمان نے بھی کہا یا رسول اللہ، یہ بیچارہ آیا ہے اور معافی مانگنا چاہتا ہے، آپ جب لوگوں کو معاف کر ہی رہے ہیں تو اس بیچارے کو بھی معاف کر دیں. اور اتفاق سے آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کہ جس کے بھائی کو اس عبداللہ ابن سعد ابن ابی السرح نے قتل کیا تھا. لیکن جب چوتھی مرتبہ کہا گیا تو آپ نے الیس منکم رجل الرشید، لیکن ہاتھ بڑھا دیا. تو میں تم میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں، لیکن ہاتھ بڑھا دیا، اس نے بیعت کر لیا، آپ نے بیعت قبول کر لی. الیس منکم رجل الرشید، کوئی تم میں سمجھدار آدمی نہیں. یہ شخص جو ارتداد کر چکا تھا اور پھر ہمارے پاس آیا اور ہم نے اس بیعت کو قبول نہیں کیا، ایک مرتبہ قبول نہیں کیا، تو تم میں سے کوئی شخص اٹھ کھڑا ہوتا. لیکن تم میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئی. وہ جو مقتول کا بھائی تھا نا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ اگر اپنی آنکھوں کا ایک اشارہ بھی کر دیتے تو میں اس کی گردن اڑا دیتا. اب میں کہ نہیں، ما یکون لنبی ان تکون لہ خائنۃ الاعین، نبی کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے اشارہ کرتا پھر ایک آدمی اس کی مجلس میں آ جائے اس کے بعد. لیکن بہرحال اب تو بیعت اس کی قبول ہو چکی ہے، لہذا اب تمہیں اس سے چھیڑ چھاڑ کی کوئی اجازت نہیں. اس کی بھی جان بچ گئی. اب اس کے بعد صفوان ابن امیہ ہے، اس کی بیوی بھی اتفاق سے مسلمان ہو گئی اور مسلمان ہوئی، اور اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، میرا خاوند جو ہے اس کے لیے میں امان طلب کرتی ہوں. آپ نے اس کے قتل کا حکم صادر کیا ہے. فرمایا ٹھیک ہے، مسلمان ہو جائے. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں جانتی ہوں اپنے خاوند کو، بہت سخت آدمی ہے، وہ مسلمان نہیں ہوگا اس وقت جب تک کہ وہ اپنے دل سے تسلیم نہیں کرے گا اسلام کی حقانیت کو. اس طرح وہ جلدی مسلمان ہونے والا نہیں ہے.
لیکن آپ خدا کے لیے امان دے دیں، میں درخواست کرتی ہوں۔ آپ فرمایا کہ چلو امان میں دے دیتا ہوں، لیکن کتنا عرصہ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ وقت تو اس کو دیں کہ وہ اسلام کا مشاہدہ تو کر سکے۔ فرمایا ٹھیک ہے، 4 مہینے کے لیے اس کو امان دیتے ہیں ہم، 4 مہینے اس کو نہیں چھیڑیں گے، ہمارے ساتھ رہے، دیکھتا رہے۔ لیکن یا رسول اللہ وہ میری بات مانے گا نہیں، وہ عجیب آدمی ہے، میں کہوں گی جا کر جب اس کو، تو وہ کہے گا کہ نہیں تو ایسے بات بنا لی، ایک بہانہ ہے، مجھے باہر نکالا جا رہا ہے، پھر قتل کر دیا جائے گا، آپ مجھے کوئی نشانی بھی دے دیں۔ اب دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک اس کے حوالے کیا کہ یہ نشانی بھی لے جاؤ، کہ ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ ہے کہ غالب آ کر بھی آپ نے دشمن پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور اس دشمن کی بات ہے کہ جس کے قتل کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ وہ نشانی لے کر گئی، اور جب صفوان سے بات کی اس نے کہا ایک بہانہ ہے، طریقہ کار ہے، مکیدہ حرب ہے، مجھے باہر نکالنا چاہتے ہیں کہ قتل کریں۔ اس نے کہا نہیں یہ نشانی بھی میں ساتھ لائی۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اب پھر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ نے کہ ہم تیرے اوپر ایمان کے لیے کوئی جبر نہیں کریں گے، اس لیے کہ اسلام لانے میں کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ یہ اسلام کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، اس کی رشد و ہدایت تو واضح ہوتی ہے بالکل۔ اور جب مکہ بھی فتح ہو چکا، اللہ اللہ جس کے متعلق میں نے کہا تھا نا ابتدا میں، شاید وہ دوسری بات رہ گئی، اس کی اہمیت بھی ہے اور اس کی فتح کی مضبوطی بھی ہے۔ اور فتح کی مضبوطی کیا ہے کہ جب سے مکہ فتح ہوا، دارالاسلام بنا، اس کے بعد سے لے کر قیامت تک یہ دنیا کا واحد مقام ایسے ہے کہ جس پر کبھی کفر غالب نہیں آئے گا، اور یہ کبھی بھی دارالحرب نہیں بن سکے گا۔ دنیا میں بڑے عروج و زوال آئے اس کے بعد اس 15 صدیوں کے اندر، لیکن 15 صدیوں میں مکہ کو کوئی کافر جو ہے پھر دوبارہ مغلوب نہ کر سکا، اس کو کوئی فتح نہ کر سکا۔ اب مکہ جیسی فتح آ چکی، اتنا حق واضح ہو چکا، بین ہو چکا، اب اس کے بعد جو ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں جی کسی کو زبردستی مسلمان کیا جائے، زبردستی مسلمان اسلام نہیں کرتا۔ صفوان ابن امیہ آ گیا اور آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا، میں ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد روایات میں یہ آتا کہ آپ جب حوازن کی طرف گئے تو اس کو ساتھ لے گئے کہ چلو لڑنا تو تم نے نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ تم تو بھی مسلمان نہیں ہو، لیکن ساتھ چلنے میں کیا حرج ہے، دیکھو تو صحیح۔ وہ یہ سارے مناظر دیکھتا رہا، حتیٰ کہ آپ نے کچھ علاقہ فتح کیا تو اس علاقے میں بہت بڑا ایک ریوڑ بکریوں کا، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں آ گئیں۔ آپ نے 100 بکریاں صفوان کو دیں کہ چلو یار ساتھ آئے ہو، یہ 100 بکریاں تیری ہو گئی، ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ اور یہ جو طلباء کرام اور علماء جو ہیں یہ پڑھتے ہیں نا اصناف ثمانیہ کہ زکوٰۃ کا مصرف کون لوگ ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، آگے جا کر ہے والمؤلفۃ قلوبہم، کہ تالیف قلب کے لیے بھی حصہ دیا جاتا ہے، کہ جو مسلمان نہیں ہوا اس کو مسلمان بنانے کے لیے، اس کے دل میں اسلام کی نرمی پیدا کرنے کے لیے کہ وہ سوچے اسلام کیسا مذہب ہے۔ یہ ابتدا اسلام میں تھا اور بعد میں اس حصے کو ساکت کر دیا گیا، ساکت ہو گیا، اس لیے کہ اب اسلام جو ہے وہ غالب ہو چکا ہے۔ اب کسی یعنی اس کی حاجت باقی نہیں رہی کہ کسی کو ترغیب دی جائے مال کے ذریعے سے۔ لیکن تالیف قلب کے لیے آپ نے جن لوگوں کو حصہ دیا ان میں سے ایک حضرت صفوان ابن امیہ بھی ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ اب 100 بکری دی حضرت، یہ صفوان کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 100 بکری مجھے دی، میں نے کہا یہ ویسے ہی مجھے ٹھگ رہے ہیں، یہ مسلمان ہو جائے گا، لیکن دل میں نفرت تھی اسلام کے متعلق۔ اب اتفاق سے 100 بکری اور مل گئی مجھے، 100 بکری، اور پھر میرے ذہن میں بکریوں کی کیا اہمیت، میں تو سردار آدمی تھا، لیکن آپ نے میرا اکرام کیا کہ ٹھیک ہے سردار آدمی ہو، 100 بکری اور دے دی مجھے۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر اس کے بعد 100 بکری اور آ گئی میرے پاس۔ اب جب 300 بکری ہو گئی نا، بکریوں کی اہمیت میرے دل میں نہیں، خدا کی قسم اس 300 بکری جو مجھے تیسری مرتبہ مجھے ملی ہے، آخری 100 بکری، اس سے پہلے اسلام سے زیادہ مبغوض ترین چیز میرے سامنے کوئی نہیں تھی، کہ سب سے زیادہ بغض مجھے اسلام کے ساتھ تھا۔ اور جب یہ تیسری مرتبہ آپ کا سلوک میرے سامنے آیا تو کائنات میں مجھے اس مال و دولت کی تو ویسے کوئی اہمیت سامنے نہیں آ رہی تھی، کائنات میں اگر سب سے زیادہ محبوب ترین چیز میرے سامنے تھی تو وہ اسلام تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اس کے بعد سچے دل سے مسلمان ہوا اور اسلام میں اللہ رب العزت اس کو ایک شان اور مقام عطا کیا۔ تو
تو یہ صفوان ابن امیہ جو ہے اس کی بھی اسی طریقے سے جان بخشی ہو گئی، ہندہ کی بھی جان بخشی ہو گئی، اکرمہ کی بھی ہو گئی، عبداللہ ابن ابی سرا کی بھی ہو گئی، صفوان ابن امیہ کی بھی ہو گئی، حتیٰ کہ کوئی شخص جو ہے جس کے متعلق آپ نے قتل کا فیصلہ کیا تھا اس کو قتل کرنے کی بھی نوبت نہ آئی۔ اللہ رب العزت صحیح طور پہ قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة إلى يوم القيامة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى من أوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔